پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں اس کے اہداف کیا ہیں، 26 نومبر کو وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے تیاریاں اور ان تمام معاملات پہ منسلکہ معاملات، آرمی چیف کی تعیناتی تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ماشاءاللہ وائس سینئر پریزیڈنٹ پی ٹی آئی۔ یہ فرمائیے گا کہ کئی دنوں سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے لہجے میں ٹھہراؤ اور قرار کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں ہم استحکام کی طرف جائیں، اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ذرا خلشیں کم ہوں اور اسپیس جو ہے وہ ملے، اور اسی پالیسی پہ ہم کاربند ہیں۔ اور جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، ظاہر ہے پاکستان میں ایک بڑا اہم رول ہے، پولیٹیکل رول ہے پاکستان میں اس فوج کے ادارے کا، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت تو ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ماننا یہی ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک بہت بڑا یہ کنسنسس ہے کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور کورس کریکشن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز از دی اونلی وے فارورڈ، اور اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ فوج کے اندر، ادارے کے اندر بھی یہ کنسنسس ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہم تو بس دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے نزدیک کوئی شخصیت کسی قسم کی ہو وہ معنی نہیں رکھتی، اور اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کن صاحب کی، کس لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایز آرمی چیف۔ یہ آپ اس پہ کچھ بھی ہو جائے، اس پہ آپ کا کوئی منفی رد عمل نہیں ہوگا؟ ہم نے تمام جو اس وقت سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک 3-4 سال بڑا قریب سے کام کیا ہے، ہم ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بھی ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس وقت ایک فیصلے جو ہیں وہ ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کے ہی وہ فیصلے ہوں گے۔ جو چکلشیں ہیں یا جو ایک ہمارا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ نیا جب آرمی چیف آتے ہیں تو انہیں ہم ایک ایسا وقفہ دے سکیں، ماحول دے سکیں جس میں وہ فیصلے جو ہیں وہ ملک کے مفاد کے مطابق کر سکیں، اور عوام کی رائے جو ہے اس کو پاکستان میں ہم اہمیت دلوا سکیں۔ اچھا فرمائیے گا کہ یہ جو 26 تاریخ کو راولپنڈی پہنچنے کا فیصلہ ہے، یعنی کہ اس کا شو ڈاؤن جو ہے آپ کے لانگ مارچ کا، خان صاحب خود راولپنڈی پہنچیں گے، آپ سب لوگ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، اور ایک میجر ایک شو ہے وہ یہ ہوگا، اس سے قطع نظر کہ 25 کو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے اور کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ جی بالکل، یہ اس کا تعلق نہیں ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے، اس کا بڑا کام تعلق ہے۔ ہمارا جو ماننا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو نئے انتخابات کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم اس انتخابات کے جو ہمارا مطالبہ ہے ہم اسی کو لے کے یہ جو وہ 26 کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، اور اگر 26 کو بھی حکومت الیکشن اناؤنس نہیں کرے گی آرمی چیف کے تقرر کے بعد، تو پھر ہماری اگلی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ فی الحال تو دیکھیے ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی جماعتوں کو معاملات خود اپنے طور پہ حل کرنے دیں، وہ فریق نہ بنے۔ وہ فریق نہیں بنتے تو ان کو ہم پھر جو سیاستدان ہیں واپس میں فیصلہ کر لیں۔ گویا کہ اب 26 کو آپ چاہیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی ہو جائے، اب وہ چاہے تاریخ ہو یا نہ ہو، لیکن کہ کب ہونے الیکشن، اور الیکشن کے حوالے سے کوئی معنی خیز کوئی ایک ٹھوس ڈیولپمنٹ آپ کو درکار ہے، ورنہ آپ اس کو پریس کریں گے، اس کے لیے پریشر ڈالیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں گے۔ دیکھیں کامران صاحب، جو الیکشنز کے اوپر دونوں جماعتوں میں ایک انفارمل رابطے ہوئے، اور یہ بات یہاں پہ آ کے رکی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ
یہ بات اناؤنس کرے کہ وہ جلد الیکشن کے اوپر تیار ہے. حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ بات کریں گے لیکن ہم اناؤنس پہلے نہیں کریں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اناؤنس نہیں کریں گے تو پھر ہم کس ایجنڈے کے اوپر آپ سے بات چیت کریں گے. ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ پبلک ایجنڈا ہے, وہ کھلا. ہم کہہ رہے ہیں اگلے الیکشن آپ جلد کروائیں, دس از دا اونلی وے فارورڈ. اب گورنمنٹ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں رہیں گے ہر صورت, اور الیکشن ہم اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایک جمہوریت میں اس لیے الیکشن نہیں کرواتے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے تو پھر آپ اس کو جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جو معیشت کی وہ حالت جو آپ اپنے پروگراموں میں لگاتار بتا رہے ہیں, یہ کیسے سسٹینیبل ہوگی اتنے زیادہ پولیٹیکل عدم استحکام میں. ایک سیاسی عدم استحکام کا پارا اتنا اوپر ہوگا تو آپ سیاسی معاشی استحکام کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہی ہماری عرض یہی ہے کہ آپ اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھ کے ہم ڈیٹس میں باقی جو فریم ورک ہے وہ طے کر لیتے ہیں. جب اچھا یہ بتائیے گا تو کہ الیکشنز میں اب ظاہر ہے کہ اوور آل ہی 9-10 مہینے کی بات ہے, تو یہ اس میں کوئی قباحت ہے کہ 2 مہینے بعد ہوں, 3 مہینے بعد الیکشن کی تاریخ دی جائے, 2 مہینے بعد دی جائے, اس میں کوئی قباحت ہے؟ مگر تاریخ دے دی جائے کہ بھئی کہ 2 مہینے یہ اور اس کے بعد آگے 3 مہینے اور پھر الیکشن ہوں گے, اس قسم کی کوئی قباحت ہے؟ کمل صاحب اصل میں نا الیکشنز کے اوپر ہمیں پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ اس کو دیر سے بھی کر لیں, 5-6 مہینے دیر سے بھی کر لیں, ہمیں پرابلم اتنا نہیں ہے. پرابلم ملک کا ہے. جو بھی پاکستان میں لوگ جو خصوصاً معیشت کو سمجھتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں آپ 6-7-8 مہینے جو پاکستان پچھلے 7 مہینے گزرے ہیں وہ قیامت کے مہینے گزرے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر, اور اگلے 7 مہینے اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان گزار سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ الیکشن کرانا پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا پرابلم ہے, اور اسی لیے ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جلدی الیکشن کروانا چاہیے. یا تو پھر دیکھیں نا ہمیں کوئی آلٹرنیٹو بتائیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا لیکن معیشت اس طرح سے چل رہے گی. پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں تو کوئی اور اسکیم نہیں ہے کہ کیسے آپ مگر حکمت اور منطق کا تو بالکل صاف یہ تقاضا ہے کہ اس وقت تو اقتدار کے قریب جانا جو ہے وہ تو ایک آنکھ سے کھیلنے کے مترادف ہے. جو اس وقت معاشی صورتحال ہے جو ہمیں آگے نظر آ رہی ہے, ڈیفالٹ ہمارے سر پہ کھڑا ہے, ہمارے مسائل, ہمارا ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یہ سارا نکلنے والا نہیں ہے. یہ سارا اس وقت جو حال ہے ہمارا وہ بے پناہ اس وقت بہت ہی ایک تباہ کن صورتحال ہے. فواد چوہدری صاحب آپ کو اس کا احساس ہے, اور یہ نہ تنہا آپ کے بس کی بات ہے نہ آپ کی حکومت کے بس کی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کے تو بس کی بات بالکل ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو کوئی اور آؤٹ آف دا باکس سلوشن بھی دیکھنا ہوگا. خالی الیکشن اس مسئلے کا فوری حل نہیں ہے. ضرور حل ہے, بالکل حل ہے, لیکن ضروری ہے, مگر اس وقت فوری ضرورت الیکشن کی نہیں ہے. فوری الیکشن ہمیں اکنامک سٹیبلٹی کی ہے. نہیں, یہ سٹیبلٹی آ نہیں سکتی تھی. یہ تو ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ فلانا ٹیکنوکریٹ لگ جائے گا تو وہ معاملہ سنبھال لے گا. ٹیکنوکریٹس تو ملک میں حکومتیں نہیں بنا سکتے, نہ استحکام لا سکتے ہیں. یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ دیوانے کا خواب ہے. ہمیشہ سیاستدانوں کے علاوہ کبھی کوئی ملک جو ہیں ان کو سٹیبلٹی نہیں مل سکتی, نظام نہیں مل سکتا. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس لگ جائیں اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں, اس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھے گی, عدم استحکام بڑھے گا. تو اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے الیکشن ہو تاکہ پتہ ہو کہ ایک مستحکم حکومت ہے جو 5 سال رہے گی. اس کے بعد آپ اپنی معیشت کے اوپر اور چیزوں کے اوپر کام شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسیپشن ہی یہ ہے کہ اس میں حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے مہینے ہونا ہے نہیں ہونا, 4 مہینے کی گورنمنٹ ہے, 6 مہینے کی حکومت ہے, وہ حکومتیں کبھی بھی نہیں استحکام لا سکیں گی. الیکشن کے بغیر اور کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا ہے کہ جی ہم الیکشن پوسٹ پون کر لیں اور کوئی فلانا آ جائے, یہ پاکستان کو مزید ایک گہرے گڑھے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہ بھی بتائیے گا کہ اچھا خاصا وقت ملا آپ لوگوں کو, خان صاحب کو, کتنا آپ لوگوں نے اس وقت کو استعمال کیا سیکھنے میں, سبق سیکھنے میں, غلطیاں, بلنڈرز, بے پناہ بڑے بڑے بلنڈرز, مسائل,
کتنی ریفریش ہوئی ہے، کتنی ریبوٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی اور خود خان صاحب؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ سیکھتا تو آدمی ہے، روزانہ ہی سیکھتے ہیں آپ اپنے تجربوں سے، لیکن دیکھیے ہم نے تو ایک پوری آگ اور خون کی لڑائی لڑی ہے، 7 مہینے لوگوں کی، عمران خان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا، لوگوں کو گرفتاریاں کی گئیں، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کی فلمیں بنائی گئیں، کیا کیا نہیں کیا گیا، دباؤ ڈالے گئے، اور اس کے باوجود یہ پارٹی انٹیکٹ رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں کم مثالیں ہیں اس پولیٹیکل ریزیلینس کی جو پی ٹی آئی نے شو کی ہے، سو یقیناً اس سے پارٹی زیادہ مضبوط ہو کے نکلی ہے۔ اور جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے کہ گورننس کا، چیزوں کا، میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے پہلے 3.5 سال میں بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ ایک ایسے حالات میں جب کرونا آیا اور اس میں ہم نے ایک بالکل لٹی پھٹی معیشت کو سنبھالا اور 6% گروتھ پہ لے کے گئے، سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہی پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو صدر صاحب کی کاوشیں جاری تھیں اور وہ بڑے اس سلسلے میں بہت ہی متحرک رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ہم نے دائیں بائیں ہم نے اس کی آوازیں سنتے رہے مسلسل، کیا ہے یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب سے، اور دیکھتے ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ سب لوگوں کا فوکس جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ صدر صاحب اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے پاؤں سے تھوڑا آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ فارمولا بنائیں گے جو مریم نواز جیسے لوگ بنا رہے ہیں کہ نہیں آپ عمران خان کو اور ساری پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیں، سب کو جیل میں ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر ہم حکومت کر لیں گے، یہ پاکستان میں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو عقل اور جو ریالٹی ہے اس کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، اور عقل اور ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ وہ آپ زیادہ نقصان کر کے کرنا چاہتے ہیں یا کم نقصان کر کے کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ نے یہ کرنا۔ تو یہ جو 26 ہے یہ ڈیسائیسو ڈیٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے یہ کہا کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، پھر آگے بھی بات ہوگی، لیکن یہ 26 والی جو پش ہے یہ ڈیسائیسو ہے، یہ فیصلہ کن ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہمارا مدعا یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو جو جعلی سہارا دیے ہوئے ہے وہ سہارا نہ دے۔ جب اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر سیاست کھل جاتی ہے، اور جب سیاست ایک دفعہ اوپن ہو جائے گی تو یہ حکومت پھر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ حکومت جو ہے وہ بالکل ایک آپ سمجھیے کہ یہ ایک ہوا میں اڑ جائے گی، اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی۔ سو ہماری جو کاوش ہے 26 کو، ہم نے پہلے بھی لاکھوں لوگ ہم نے دکھائے ہیں، ہم نے الیکشن 76% الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے جب سے نو کانفیڈنس موو ہوا ہے، ہم نے عوامی حمایت کا ثبوت ہر طرح سے دیا ہے، لیکن یہ جو ایک بڑا اجتماع ہوگا یہ ایک بار پھر مہر ثبت کرے گا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے اوپر، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ نئے آرمی چیف جب بھی آئیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب پولیٹیکل ہونا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فاصلہ کریں اس حکومت سے، اور وہ فیصلہ کریں گے تو باقی پھر سیاست میں ہم خود دیکھ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔